अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फ़खर में खुश आमदीद। इलेक्शन कमीशन पर इमरान खान का मुसलसल दबाव ने असर दिखाना शुरू कर दिया है और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के दबाव के आगे ना सिर्फ घुटने टेक दिए हैं बल्कि उनका एक अहम तरीन मुतालबा तस्लीम कर लिया है, जिसका ताल्लुक 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इलेक्शंस के साथ है। और वो मुतालबा था पुरानी इंतखाबी फरिश्तों के ऊपर इलेक्शंस का, क्योंकि इमरान खान साहब गुज़िश्ता काफ़ी दिन से अपने जलसों के अंदर इस बात पर बार बार जोर देते चले आ रहे हैं कि जनाब ये जो नई फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुरतब की हैं, इसके अंदर हज़ारों की तादाद में जाली वोट्स का इंदराज किया गया है और बहुत सारे इंतखाबी हलकों से वोटर्स को इधर उधर कर दिया गया है। इस हल्के के वोटर्स को उस हल्के में डाल दिया गया है, उस हल्के के वोटर्स को इस हल्के में डाल दिया गया है। बल्कि अभी रिसेंटली जो उन्होंने साहिवाल में जलसे से खिताब किया था, उसके अंदर तो उनका ये कह रहा था कि जनाब इस हल्के से तो 1 लाख इजाफी वोट यहाँ पर दर्ज कर लिए गए हैं, जिसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर पीटीआई को इंतखाबी मैदान से आउट करने के लिए भरपूर तरीके से कोशिशें कर रहा है। और ये दबाव ने आखिरकार असर दिखाना शुरू कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने तर्जुमान के ज़रिए इस बात का ऐलान कर दिया है कि जनाब सूबे के जो 20 इंतखाबी हलके हैं जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शंस मुनक्कद कराए जा रहे हैं, वो इलेक्शंस पुराने इंतखाबी फहरिस्तों के ऊपर होंगे। जबकि उन्होंने इस बात की वजाहत दी है कि जनाब ये जो इंतखाबी फहरिस्तें हैं ये जब मुकम्मल हो जाती हैं, जब ये मुरतब कर ली जाती हैं, तो उसके बाद ना कोई वोट ऐड किया जा सकता है और ना ही किसी वोट को डिलीट किया जा सकता है। और ये इलेक्शंस तक ये वोटों ने, ये इंतखाबी फहरिस्तों ने एज़ इट इज़ रहना है। लेकिन इमरान खान साहब ने इस वजाहत को भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और अपने जोशो खरोश के ज़रिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दीवार से लगाने की कोशिश की। अब इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ ये जो हालिया मुहिम चल रही है इमरान खान साहब की, ये बुनियादी तौर पर तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो ये है कि वो फ़ैसला जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने महफूज कर रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग केस का, उस फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किसी न किसी से तरीके से ब्लैकमेल किया जाए और उनसे अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल किए जाएँ। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लगता है इस मरतबा किसी न किसी दबाव में आ गया है और इस दबाव के अब क्या असरात होंगे और क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ये जो मुहिम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसका सामना कर सकता है। इस सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले 2 और इम्पॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रुकने असम्बली और साबिक सूबाई वज़ीर जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की तरफ से एक वीडियो बयान सामने आया है और चौंका देने वाला है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं, क्योंकि उस वीडियो बयान के अंदर उन्होंने अपने टेलीफोन के स्क्रीन शॉट्स भी दिखाए हैं जिसके ऊपर अननोन नंबर्स लिखा हुआ है। और उनका ये कहना है कि मुझे इन अननोन नंबर्स के ज़रिए टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं और मुझसे ये मुतालबा किया जा रहा है, मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हरासा करने की कोशिश की जा रही है और मुतालबा ये किया जा रहा है कि अगले 2 दिन के अंदर अंदर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ जाऊं। अब ये जो ऐलान है ये भी अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा पेचीदगियां रखता है, क्योंकि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब का जो ब्रॉटअप है और जिस तरीके से वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आए हैं, यकीनी तौर पर वो एक जो है वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की मुख्तलिफ जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसका हिस्सा रहे और फिर उसके बाद वो बतदरीज आगे बढ़ते रहे और उसके बाद उन्होंने एक नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स भी की है और इस वक्त वो पंजाब असम्बली के रुकन भी हैं और वज़ीर भी रह चुके हैं। और अगर उनकी तरफ से ये बात सामने आ रही है कि जनाब उनको टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं और साथ वो इस बात का इतराफ़ भी कर रहे हैं कि जनाब जिसने मुझे टेलीफोन कॉल की मैंने उसकी अब अच्छी खासी तसल्ली कर दी है, उसको मैंने साफ़ तौर पर बता दिया है कि जनाब आप मुझसे जो मुतालबा कर रहे हैं वो किसी भी सूरत पूरा नहीं होगा और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मैं वहाँ पे खड़ा रहूँगा। अब बुनियादी तौर पर अगर हम इस टेलीफोन कॉल्स या फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के जो वीडियो बयान है इसका अगर जायज़ा ले तो 2 चीज़ें बड़ी खुल के सामने आती हैं। एक जो साबिक पंजाब कैबिनेट थी उसके बहुत सारे अरकान के ख़िलाफ़ अब बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ चल रही हैं और ख़ासतौर पर उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी चल रही है। उस्मान बुज़दार के सेक्रेटेरिएट को यूज़ करने वाले उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद साहब के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी चल रही है। चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर बैठकर बैग्स वसूल करने वाले ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे हैं और इस इल्ज़ाम के तहत फ़रा गोगी साहिबा के ख़िलाफ़ इंक्वायरी चल रही है। और
وہ تمام لوگ جو ہے عثمان بزدار صاحب کی کیبنٹ کے اندر رہے ہیں ان کو بھی اس بات کا تو پتہ ہے کہ جناب ان کے محکموں کے اندر کس کس طریقے سے تقرریاں کی گئیں، کس کس طریقے سے تبادلے کیے گئے اور ان کو کس حد تک جھکنا پڑا تھا دباؤ کے سامنے۔ اب اس بات کا تو سب کو اندازہ ہے، لہٰذا ہر ایک بندہ اپنی اپنی سکن سیو کرنے کے چکر میں ہے۔ دوسرا جو صورتحال ہے وہ بڑی حد تک واضح ہے۔ عمران خان صاحب جو گیم کھیل رہے ہیں وہ انفیکٹ مائنڈ گیم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پریشر ٹیکٹکس بھی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ایک اور شخص کی طرف سے یہ الزام سامنے آیا تھا کہ مجھے ان نون نمبرز کی طرف سے ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر فواد چودھری صاحب نے وہ جو عمران خان صاحب کے جو چارٹرڈ پلین کے پائلٹ ہیں فواد چودھری صاحب نے ان کو وصول ہونے والی ایک جو آڈیو تھی وہ ایک پریس کانفرنس کے اندر سنا دی تھی کہ جناب ان کو یہ فون کال آ رہے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کو کل شام 5 بجے تک اٹھا لیا جائے گا اگر آپ نے عمران خان کے جہاز کو اڑانے سے انکار نہ کیا۔ اور اسی حوالے سے ان نون کالز کے حوالے سے شہباز گل صاحب نے اسی پائلٹ کی جو موبائل کالز ریکارڈ تھا اس کا بھی اسکرین شاٹ لے کر شیئر کیا تھا۔ اب یہ جو فون کالز ہے اس کا جو ذکر کیا جا رہا ہے بار بار، اس کی تو ایک ہی وجہ بنتی ہے، وجہ یہ بنتی ہے کہ 17 جولائی کے الیکشنز کو اس حد تک متنازع بنا دیا جائے کہ عمران خان صاحب کو اپنی فیوچر پولیٹکس کے لیے ایک ایسا جواز مل جائے جس کے ذریعے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن کو مکمل طور پر یوں اپنے شکنجے میں لے لیں، جکڑ لیں اور اس کو باہر نکلنے کا موقع نہ مل سکے۔ اور اس کے لیے عمران خان صاحب یہ پنگ پونگ جو کھیل رہے ہیں، ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے۔ فواد چودھری صاحب کبھی آ کے آڈیو کال سناتے ہیں، کبھی آ کے ٹی وی پر بیٹھ کر یہ انٹرویو دیتے ہیں کہ نیوٹرلز نہیں ہیں، یہ سب کو پتہ ہے، نیوٹرلز پاکستان کا جو سیاسی سسٹم ہے اس کی ایک حقیقت ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ پھر وہ پریس کانفرنس کے اندر آڈیو کال بھی سنا دیتے ہیں، پھر ٹی وی انٹرویو کے اندر اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ جناب میں صلح کا حامی ہوں، میں لڑائی کا حامی نہیں ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح ہونی چاہیے، اور میں صلح کے لیے اپنی حد تک جس حد تک کوششیں کر سکتا ہوں وہ میں کوششیں بھی کر رہا ہوں۔ لیکن یہ جو دباؤ کا طریقہ کار ہے یہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا، بلکہ جیسے جیسے الیکشن ڈیٹس قریب آتی چلی جا رہی ہیں اور عید کے بعد یقینی طور پر یہ جو سیاسی گرما گرمی ہے اس میں اضافہ ہوگا، کم از کم 15 جولائی کی رات 12 بجے تک، کیونکہ انتخابی مہم 15 جولائی کی رات 12 بجے ختم ہو جائے گی، 17 جولائی کو الیکشنز ہیں۔ لہٰذا یہ جو اگلے 5-6 دن ہیں اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس قسم کی اور بہت ساری چیزیں نہ صرف منظر عام پر آئیں گی بلکہ اداروں کو دباؤ میں لانے کے لیے، چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو دباؤ میں لانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کا تو خیر ذکر کرنا اس حوالے سے کچھ زیادہ لاجیکل نہیں ہے، کیونکہ تو پہلے کاندھ نہ لگے پہنے، اگر دیوار کے ساتھ نہ لگے ہوتے تو احسن اقبال صاحب کے ساتھ جو کچھ آج وہ بھیرا کے اندر ہوا ہے وہ نہ ہوا ہوتا، وہاں پر بھی اگر مصطفیٰ نواز کھوکھر فارمولہ عمل درآمد کیا جاتا تو شاید صورتحال بدل جاتی۔ اب وہ مجھے یاد آ گئی ایک اور چیز، یہ جو بھیرا واقعہ ہے اس کے حوالے سے کوئی ابتدائی تحقیقات ہوئی ہیں اور کچھ ایک عجیب و غریب قسم کی انفارمیشن سامنے آئی ہے، اور وہ انفارمیشن ہے، آپ کو یاد ہوگا نور مقدم قتل کیس، اسلام آباد میں قتل کی ایک لرزہ خیز واردات ہوئی تھی جہاں پر ایک خاتون کو نہایت ہی بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا، اور اس ملزم کا نام تھا جس نے اس کو قتل کیا تھا وہ تھا ظاہر جعفر۔ اور اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو فیملی تھی جس نے احسن اقبال صاحب کے خلاف وہاں پر نعرے بازی کی تھی، یہ رشتہ دار ہیں ظاہر جعفر صاحب کے جو اس الزام کے اندر جن کو سزائے موت ہوئی ہے، اور یہ جو خاتون تھی جو ان کے بارے میں گفتگو کر رہی تھیں اور چور چور کے نعرے بھی لگا رہی تھیں، وہ ان کی خالہ بتائی جاتی ہیں۔ یہ کوئی ابتدائی تحقیقات کی گئی ہیں اس کے بارے میں، اور یہ ابتدائی رپورٹ وہاں پہ بھجوائی گئی ہے کہ جناب یہ جو خالہ تھیں ظاہر جعفر کی تھیں، نور مقدم قتل کیس کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے، اور احسن اقبال صاحب کو جو ٹارگٹ کرنا ہے یہ بڑی عجیب سی بات سمجھ میں اس میں آنا بڑا عجیب سا واقعہ ہے، لیکن یہ معاملہ اس وقت ٹیبل پر موجود ہے اور اس لائن کے اوپر اب انویسٹیگیٹرز نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اچھا، بات واپس آتے ہیں ہم الیکشن کمیشن پر۔
اب یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے فیاض الحسن چوہان صاحب کی، اس کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ اگلے چند دنوں تک یہ معاملہ اور آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ 17 جولائی کے بعد اگر پی ٹی آئی الیکشن ہار جاتی ہے تو وہ اس کا سارے کا سارا بوجھ ڈالیں گے الیکشن کمیشن پر اور اسٹیبلشمنٹ میں، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر بلے بلے پھر انہوں نے کہنا دیکھا ہم کس قدر پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہیں کہ اقتدار سے ہٹنے کے بعد ہم نے تمام کے تمام ضمنی الیکشن جیت لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اقتدار میں ہوتے ہوئے وہ کوئی ایک بھی ضمنی الیکشن نہیں جیت سکے۔ بہرحال سے 20 الیکشنز ہوئے تھے جس میں سے 19 جیتے اور جو ہارے، اور جو ایک سیٹ جیتے وہ پرنسپل سیکرٹری جناب عثمان بزدار صاحب کے تھے، طاہر خورشید صاحب، ان کے داماد کی سیٹ تھی جو وہاں سے وہ جیتے، ادروائز وہ کوئی سیٹ نہیں جیت سکے۔ اچھا، اس حوالے سے کچھ اور بھی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو کہ فواد چودھری صاحب کا ایک بیان سامنے آیا تھا جس کے اندر انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف جو کیس تھا وہ جعلی ہے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آیا ہے جس کے اندر انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جناب اس معاملے کی شکایت میں نے بذات خود چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو لگائی کہ جناب دیکھیں میرے ساتھ آپ کے محکمے کے، آپ کا جو ایک ذیلی محکمہ ہے وہ کیا سلوک کر رہا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اے این ایف اپنے کیس میں اے این ایف کے کردار کے اوپر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو تحریری شکایت بھی کر چکے ہیں، اور ایک ملاقات ہوئی تھی ان کی چیف آف آرمی اسٹاف سے، اس ملاقات کے اندر اس حوالے سے یعنی ان کے خلاف جو مقدمہ بنا اس کے اوپر وہ شکوہ بھی کر چکے ہیں اور ان کی شکایت وصول کی گئی ہے، لیکن ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آرمی کی تحقیقات کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، ہم تحقیقات کر رہے ہیں، جیسے ہی وہ کسی منطقی نتیجے تک پہنچے گی تو پھر آپ کو بتا دیں گے، اس سے پہلے اس معاملے پر کوئی رائے نہیں دی جا سکتی۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی شکایت کو نوٹ کر لیا گیا ہے، درج کر لیا گیا ہے، اور اگر اس کے اندر میجر جنرل عارف ملک صاحب کا کوئی رول برآمد ہوتا ہے تو پھر ان کے خلاف یقینی طور پر کوئی کارروائی کی جائے گی۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت بہت زیادہ پریشر میں ہے۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے جو ان کے اوپر مسلسل دباؤ ڈال رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے، یقینی طور پر اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان پر دباؤ ڈالنے کا مطلب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ آنے جا رہا ہے اس فیصلے کو کسی نہ کسی طریقے سے اس حد تک قبل از وقت ہی متنازع کر دیا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد ان کو نیریٹو بلڈنگ کے اندر کسی قسم کی مشکلات نہ ہو، اور اس کے لیے جواز بنایا گیا یہ جو انتخابی فہرستیں ہیں جس کے اوپر الیکشن ہونے تھے 17 جولائی کو، اور اس کے اوپر پھر عمران خان صاحب نے مسلسل ہیمرنگ کی، تقریروں کے اندر بھی، پریس کانفرنسز کے اندر بھی، اپنے پسندیدہ اینکرز یوٹیوبرز کے ساتھ ملاقاتوں میں بھی کی، اور انہوں نے اس بات کو اسٹیبلش کرنے کی دن رات کوشش کی کہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار نہیں بلکہ ایک جانبدار ادارہ ہے، اور اس کی غیر جانبداری جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکی ہے، لہٰذا ہمیں اس کی بات پر کان دھرنے کی کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں پتہ ہے چونکہ یہ جانبدار ادارہ ہے لہٰذا اس کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا وہ ہمارے حق میں کسی صورت نہیں ہو سکتا، اور چونکہ یہ انتخابات کا معاملہ تھا لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے اس فیصلے کی تشریح بھی کی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو 20 حلقوں کے اندر پولنگ ہو رہی ہے یہ پرانی انتخابی فہرستوں کے اوپر ہوں گی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان ہارون شنواری کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جناب انتخابی فہرستیں پولنگ شیڈول کے اعلان کے بعد منجمد کر دی گئی اور قانون کے تحت اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، اس کے علاوہ ای سی پی کے ایک عہدیدار نے ڈان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے خلاف پی ٹی آئی کی تیز رفتار مہم پارٹی کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کیس سے منسلک دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ فنڈنگ کیس میں کمیشن کی جانب سے فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد ای سی پی اور اس کے سربراہ کے خلاف تنقید نیکسٹ لیول پر چلی گئی ہے، اور ساتھ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ جو فیصلہ آئے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے یہ کسی بھی دباؤ میں آئے بغیر میرٹ کے اوپر کیا جائے گا۔ اب میرٹ کے اوپر کیا جائے گا یہ نہیں، یہ تو ایک الگ سی کہانی ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان بہت زیادہ ہاٹ واٹرز میں آ چکا ہے، ہاٹ واٹرز میں صرف پی ٹی آئی کی وجہ سے، کیونکہ پی ٹی آئی اس کی طرف سے اٹھائے گئے ہر ایک اقدام کے اوپر تنقید کرتی جا رہی ہے۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ذمہ داریاں ہیں اس نے اس ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا ہے۔ یقینی طور پر یہ بات طے ہے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ 17 جولائی کا ہونے والا الیکشن کو ہر طرح کے شکوک و شبہات سے پاک ہونا چاہیے، ہر طرح کی دھاندلی کے الزامات سے مبرہ ہونا چاہیے، اور اگر
इंतखाबात में किसी भी तरह के अनफेयर मीन्स इस्तेमाल किए जाएँ, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो, चाहे PTI की तरफ से हो, इन तमाम इक़दामात की मज़म्मत भी होनी चाहिए और उन इक़दामात को नल एंड वॉइड करार देने के लिए मौके पर दस्ती फैसले किए जाने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे फैसले नहीं किए जाएंगे तो फिर इलेक्शंस की साख को ना सिर्फ नुकसान पहुंचेगा बल्कि इसका फ़ायदा अल्टीमेटली PTI उठाएगी, क्योंकि उसको इस बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए जवाज़ मिल जाएगा जो वो इस वक्त तलाश करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एहतजाज का बयानिया उनका पिट चुका है, लॉन्ग मार्च का बयानिया उनका पिट चुका है, गैर मुल्की साजिश का बयानिया को वो ठंडा पड़ने नहीं दे रहे, उसको वो आगे बढ़ाते चल जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इससे उनको पॉलिटिकल फ़ायदा होगा, लिहाजा वो पॉलिटिकल फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात करना, उसको प्रोपेगेट करना, उसको मुतनाज़ा साबित करना, ये भी उनके फ़ायदे में है और इस मामले से भी वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, चाहे इलेक्शन कमीशन जौन सी मर्जी वजाहत दे दे। PTI के नज़दीक उनकी तमाम तर वजाहतें गलत और झूठी है और झूठी ही रहेंगी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।